نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا مكة لولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمہیداً ایک کہانی میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک شخص جنگل میں گیا اور اس نے دو پرندوں کو پکڑ لیا تو وہ دونوں پرندے رونے لگے۔ تو اس شخص نے کہا کہ گھبراؤ مت، میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، میں تمہیں سونے کے پنجرے میں رکھوں گا، جب تم چاہو گے تب کھانا کھلاؤں گا، جتنا تم چاہو گے اتنا کھانا کھلاؤں گا، اور جو تم چاہو گے تمہیں وہ کھانا کھلاؤں۔ اب خوش ہو؟ تو ان میں سے ایک پرندہ تو خوش ہو گیا اور ایک پرندہ اب بھی رو رہا۔ تو اس شکاری نے اس سے پوچھا کہ بھائی اب کیا پریشانی، اب کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں تنکوں سے بنے ہوئے گھونسلے میں رہ لوں گا، جب ملے گا، جتنا ملے گا اور جو ملے گا اس پر گزر بسر کر لوں گا، لیکن مجھ سے میری آزادی کی نعمت کو مت چھینو۔ اس پرندے نے کہا کہ آزادی کی تکلیف سے غلامی کے آرام سے آزادی کی تکلیف مجھے زیادہ محبوب ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اس شکاری نے اس پرندے کو چھوڑ دیا اور دوسرے کو لے کر اپنے گھر آ گیا، اس کو سونے کے پنجرے میں رکھا، جیسا وعدہ کیا تھا وہ نبھایا۔ جب اس کی عمر ہونے لگی شکاری کی، اس پرندے کے پنجرے کو کھولا اور کہا کہ جا اڑ جاؤ۔ اب موقع کی بات ہے سمجھنے کی، اور اس پرندے سے کہا کہ اڑ جاؤ۔ تو اس پرندے نے کہا مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں۔ اب چھوڑنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اب تو میں اپنے باغ کا، گلستان کا راستہ بھی بھول چکا ہوں، اور اب تو ان پروں میں اڑنے کی صلاحیت ہی ختم ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ غلامی اور آزادی میں فرق یہ ہے کہ غلامی یہ صلاحیتوں کو ختم کر دیتی، اور آزادی میں اگرچہ بظاہر مشکلات ہوں، تکلیفیں ہوں، تنگ دستیاں ہوں، لیکن انسان کی صلاحیتیں برقرار رہتی ہیں۔ یہ اللہ پاک کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے اس انسان پر کہ اس کو ایک آزاد زندگی عطا فرمائے۔ خاص طور پر ہم سب پاکستانیوں کو اس پر اللہ پاک کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک ایسا ملک عطا فرمایا جو نہ صرف یہ کہ آزاد ہے بلکہ اسلام کے نام پر آزاد۔ ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی کی بات نہیں کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہ صرف چار دیواری کا نام نہیں ہے، ایسی چار دیواری کا نام ہے جہاں اسلام محفوظ رہ سکتا ہے۔ اس پر ہمیں اللہ پاک کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا ہے۔ آپ یہ آج کی جو مجلس دیکھ رہے ہیں جو منعقد کی گئی ہے، یہ اسی اس نعمت کے شکر کے طور پر رکھی گئی ہے۔ یہ جو اہتمام کیا گیا، محنت کی گئی، اس کے لیے فکر کی، بھاگ دوڑ کی گئی، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اس مجلس میں اللہ پاک کا ذکر کر کے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے، یا اپنے ملک پاکستان کا ذکر کر کے، اس کا تذکرہ کر کے اس نعمت کا شکریہ ادا کریں۔ اس مجلس کی ابتدا کرتے ہیں، اور میں تلاوت کلام پاک کے لیے درخواست کروں گا، لیول 4 کے طالب علم ہیں محمد فاروق بن گل نمروز خان، ان سے میں درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک پیش فرمائیں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدقت يا رب العالمين. ماشاء اللہ. یہ تھے محمد فاروق بن گل نمروز خان جنہوں نے اچھی تلاوت کلام پاک پیش فرمایا. اس کے بعد میں درخواست کروں گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے ادارے کے استاذ مولانا محمد بشیر صاحب سے کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں. نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو. نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو. تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے سلام لے لو. تمام دنیا ستائے کھڑے ہوئے سلام لے لو. شکست کشتی ہے تیز دھارا نظر سے
تمہارا خبر تو عالی مقام لے لو، نہیں کوئی نا خدا ہمارا خبر تو عالی مقام لے لو، نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، قدم قدم پہ ہے خوف رہزن، زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن، قدم قدم پہ ہے خوف رہزن، زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن، زمانہ ہم سے ہوا ہے بدظن، تم ہی محبت سے کام لے لو، نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو، اب میں لیول 1 کے طالب علم عبد الرافع بن عمران سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور ملی نغمہ پیش کریں۔ میرے وطن عقیدت اور پیار تجھ پہ نثار کر
ماشاء اللہ جی، بہت اچھا انہوں نے میری نغمہ پیش کیا۔ شاعر کہتے ہیں کہ چاند کو اور بھی رفعت کی تمنا تھی، چاند کو اور بھی رفعت کی تمنا تھی، تبھی میرے پرچم میں اتر آیا۔ آگے بڑھتے ہوئے اس مجلس کا جو اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو نعمت ہے اللہ پاک کی طرف سے ہم انسانوں پر، مسلمانوں پر، اس نعمت کا تذکرہ کیا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جو نعمتیں اللہ پاک کی تم پر ہیں تم ان کا تذکرہ کرو۔ میں درخواست کروں گا ہمارے استاذ محترم حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد خالد العباسی صاحب دامت برکاتہم سے کہ وہ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تواضع للہ رفعہ اللہ، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر اس باغ کو رونق بخشی ہے، وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر اس باغ کو رونق بخشی ہے، دو چار سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے۔ آج اس انتہائی خوشی کے موقع پر جب ملک عزیز اپنی زندگی کے 75 سال الحمدللہ مکمل کر رہا ہے، 14 اگست 1947 سے لے کر 14 اگست 2022 تک کا یہ ایک طویل سفر ہے۔ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے، پھر ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، اور سب سے بڑھ کر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، یہ ہم سب کی اجتماعی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے علم میں ہو کہ اس مملکت خداداد کے بننے کے مقاصد کیا تھے، ہمارے علم میں ہو کہ اس کے بنانے میں اصل معمار کون تھے، اور ہمارے علم میں ہو کہ جن مقاصد کے لیے یہ ملک حاصل ہوا تھا ہم کتنا ان مقاصد کے قریب پہنچے۔ یہ ساری باتیں آج ہم سب کے اوپر ایک قرض ہے۔ کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہوتی ہے کہ عام لوگوں کو آپ ایک طرف رکھیں، لیکن ایک طالب علم کو بھی، ایک پڑھے لکھے مسلمان کو بھی، ایک باشعور پاکستانی کو بھی آج اس بات کی خبر نہیں ہے، نہ وہ اس کو ضروری سمجھتا ہے کہ ملک کے بنانے کا مقصد کیا تھا۔ پھر اس سے بڑھ کر افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم ان بنانے والوں میں اس طویل فہرست کو بھول چکے ہیں جن کا ایک بڑا مرکزی اور بنیادی کردار رہا ہے۔ جن اکابر کی طرف، جن بزرگوں کی طرف اور جس مسلک و مشرب کی طرف آج ہم سب اپنی نسبت کرتے ہیں،
اور اس نسبت کو اپنے لیے باعث فخر اور باعث نجات سمجھتے ہیں. وہ الحمدللہ ہمارے اکابر علماء دیوبند کسر اللہ سوادہم ہیں. ان کا آزادی پاکستان میں کیا کردار رہا ہے؟ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب زیدہ مجدہم کے خطبات میں یہ بات لکھی ہے، اور یہ بات ہم نے کئی اکابر بزرگوں سے سنی بھی، کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح صاحب وہ بارہا ایک جملہ کہتے تھے کہ اگر اس تحریک میں ایک شخصیت میرے ساتھ نہ ہوتی تو شاید میں کبھی کامیاب نہ ہوتا. تو کسی نے پوچھا کہ وہ کون سی شخصیت تھی؟ فرمایا کہ وہ شخصیت تھانہ بھون کے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب تھے. اگر ان کے مشورے، ان کی رہنمائی، ان کی سرپرستی اور ان کی دعائیں نہ ہوتی تو شاید اتنی بڑی تحریک کو ہم کامیابی سے ہمکنار نہیں کر سکتے تھے. یہ الفاظ کن کے ہیں؟ بانی پاکستان محمد علی جناح صاحب کے. پھر جب تحریک چلی، پاکستان معرض وجود میں آیا، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے اکابر میں ایک بڑا نام شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ 14 اگست کے دن پورا شہر کراچی مزار قائد پہنچتا ہے، لیکن اس قوم کو یہ آج تک نہیں بتایا گیا، نہ ان کو پتہ ہے کہ اسی مزار قائد سے چند فرلانگ کے فاصلے پر ایک کالج کے احاطے میں ایک بزرگ آرام فرما ہے جو بانی پاکستان کے دست راست تھے اور اس تحریک کا ہر اول دستہ تھے. ان کے قبر پہ کوئی حاضری نہیں دیتا، اس لیے کہ ہم نے اس معاملے کو کبھی سنجیدہ لیا ہی نہیں ہے دوستو، ہمیں علم بھی نہیں ہے. تو جب پاکستان بنا، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت تھی کہ جنہوں نے اس تحریک میں اپنا خون پسینہ لگایا، ایک قائدانہ کردار ادا کیا. تو کہتے ہیں بانی پاکستان ان کا اس طرح احترام کرتے تھے جس طرح ایک بیٹا اپنے باپ کا احترام کرتا ہے. یہ آپ تحریک پاکستان کی کتابوں کا مطالعہ تو کریں دوستو، آپ کو ملے گی یہ ساری بات، کہ ان میں احترام ایسا تھا جیسے بیٹا باپ کا احترام کرتا ہے. اس لیے جب ملک بنا اور پاکستان کا جھنڈا لہرانے کا وقت آیا کہ پاکستان کا قومی پرچم کون لہرائے گا، اوپر ابھی اسکول میں ایک بچے نے اردو میں تقریر کی پاکستان کے پرچم پہ، بہت خوبصورت باتیں کی. کون پاکستان کا پرچم لہرائے گا؟ اس لیے کہ ایک مشرقی پاکستان، ایک مغربی، یعنی دو حصوں میں یہ پاکستان ترتیب سے بنا ہوا تھا. آج مشرقی پاکستان ہمارے پاس نہیں ہے، وہ بنگلہ دیش الگ ہو چکا ہے. کون جھنڈا لہرائے گا؟ دیکھیں یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اعتماد کس پہ ہو رہا ہے. آپ طلبہ ہیں، حدیث پڑھنے والے ہیں، سیرت پڑھنے والے ہیں، آپ سنتے ہیں کہ جب غزوہ خیبر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو کل صبح یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ خیبر کو فتح کریں گے، اور اس شخص کو دوں گا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول محبت فرماتے. سنا ہے نا یہ واقعہ؟ جب صبح ہوئی تو آپ علیہ السلام نے کن کو پکارا؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو. کہا گیا کہ ان کو آشوب چشم ہے، آنکھوں کی بیماری ہے. آپ نے بلایا، اپنا لعاب مبارک رکھا، ان کی آنکھوں میں شفا ہوئی، پھر جھنڈا ان کو دیا گیا. بعض لوگ موفق من اللہ ہوتے ہیں،
جھنڈا اس ہاتھ میں دیا جاتا ہے جس پر انسان کو 100% اعتماد ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں بانی پاکستان نے پاکستان کا پرچم اسی ہاتھ میں دیا ہے جن ہاتھوں پر ان کو سب سے زیادہ اعتماد تھا, اور الحمدللہ وہ کوئی اور نہیں, وہ ہمارے اکابر تھے, ہمارے مسلک و مشرب کے بڑے اور اس تحریک کے مرکزی قائدین, ایک علامہ شبیر احمد عثمانی, ایک علامہ ظفر احمد عثمانی. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ آپ مغربی پاکستان, جہاں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ مغربی پاکستان, کہ یہاں قومی پرچم آپ لہرائیں گے. مشرقی پاکستان جو اب بنگلہ دیش بن چکا ہے, فرمایا وہاں علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لہرائیں گے. یہ بھی فرزند دیوبند ہے, وہ بھی فرزند دیوبند ہے, انہوں نے پرچم لہرایا. آج قوم کو یہ باتیں کیوں نہیں بتائی گئی؟ اور جب بانی پاکستان کا مرض الوفات آیا, ان کو محسوس ہوا کہ دنیا سے جانے کا وقت ہے, وصیت کی, وصیت کر رہے ہیں, تو کیا فرمایا کہ میری نماز جنازہ کون پڑھا ہے؟ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ پڑھا ہے. آدمی جس کے لیے اپنے جنازے کی وصیت کر لے, اس سے تعلق اور محبت کا کیا عالم ہوتا ہے دوست. اس لیے سب سے زیادہ اس ملک کے بنانے میں, اس تحریک کو کامیابی تک لانے میں الحمدللہ جہاں سب کا ہاتھ ہے, سب کی محنتیں, کسی کی نفی مقصود نہیں دوستو, بلا رنگ و نسل بلا تفریق سب نے قربانیاں دی. لیکن آج کے طالب علم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے اکابر کی قربانی تاریخی قربانی ہے. تو آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اتنی قربانیوں سے حاصل ہونے والے ملک کو کس بے دردی کے ساتھ خود اپنی ذات سے نقصان پہنچاتے ہیں. جس کا جہاں بس چلتا ہے, یہ تو آسان ہے کہ جی فلاں حکومت یہ ہو گئی, فلاں نے یہ کیا, فلاں پالیسی ہے, فلاں نظام ایسا ہے. ارے بابا, پالیسی, نظام, ادارے یہ میں اور آپ نہیں بنا سکتے, لیکن اپنے حد تک تو میں صفائی ستھرائی کر سکتا ہوں, اپنے حد تک تو میں چوری سے بچ سکتا ہوں نا. یہ بجلی کے کنڈے جو ہے یہ حکومت تو نہیں لگاتی, یہ تو ہم چڑھ کے اوپر لگاتے ہیں نا. تو جس کو اپنے ملک سے اس درجے کا تعلق بھی نہیں ہے کہ میری وجہ سے ملک کے ادارے کو, ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچ رہا ہے, ہم اس کی تعمیر و ترقی میں کیا کردار ادا کریں گے؟ اور پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں اختلاف, انتشار, لڑائیاں, باہم دست و گریباں, تقسیم در تقسیم کا عمل, نفرتیں دلوں میں پیدا ہو گئی. اس لیے وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا, منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک. منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک. ایک ہے سب کا نبی, دین بھی, ایمان بھی ایک. حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک. حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک. کیا عجب بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. تو اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو اپنے اس پیارے ملک کی آزادی کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے, اور اس کی تعمیر و ترقی میں جس درجے ہماری وسعت طاقت ہو بھرپور حصہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاءاللہ یہ بہت ہی قیمتی ملفوظات ہم سب کے لیے قابل تقلید بھی ہیں اور قابل عمل بھی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے. آگے چلنے سے پہلے چند اشعار میں آپ کے سماعتوں کی نظر کر دیتا ہوں کہ وفا کی خوب
وفا کے خوگر وفا کریں گے یہ طے ہوا تھا، وفا کے خوگر وفا کریں گے یہ طے ہوا تھا، وطن کی خاطر جیے مریں گے یہ طے ہوا تھا، خدا کے بندے خدا کی بستی بسانے والے خدا کے احکام پر چلیں گے یہ طے ہوا تھا، تمام دیرینہ نسبتوں سے گریز کر کے، تمام دیرینہ نسبتوں سے گریز کر کے نئے وطن کو وطن کہیں گے یہ طے ہوا تھا، کسی بھی الجھن میں رہبروں کی رضا سے پہلے عوام سے اذن عام لیں گے یہ طے ہوا تھا، بغیر تخصیص بست و پالا، بغیر تخصیص پست و پالا، ہر ایک مقام دیے مساوات کے جلیں گے یہ طے ہوا۔ میں درخواست کرتا ہوں ملی نغمہ پیش کرنے کے لیے درجہ ثالثہ کے طالب علم عمیر بن نثار کو کہ وہ آئیں اور ملی نغمہ پیش کریں۔ سرزمین وطن حق کی تصویر ہے، سرزمین وطن حق کی تصویر ہے، پاکستان زندہ باد کی توقیر ہے، پاکستان زندہ باد کی توقیر ہے، سرزمین وطن حق کی تصویر ہے، سرزمین وطن حق کی تصویر ہے، پاکستان زندہ باد کی توقیر ہے، پاکستان زندہ باد کی توقیر ہے، یہ قائد کی امنگ خواب اقبال ہے، محنتوں کا یہ رنگ خواب اقبال ہے، یہ قائد کی امنگ خواب اقبال ہے، محنتوں کا یہ رنگ خواب اقبال ہے، جو نہ ٹوٹے کبھی ایسی زنجیر ہے، پاکستان زندہ باد کی توقیر ہے، سرزمین وطن حق کی تصویر ہے، سرزمین وطن حق کی تصویر ہے، پاکستان زندہ باد کی توقیر ہے، پاکستان زندہ باد کی توقیر ہے، اس کی بنیاد میں شہداء کا لہو، اس پہ قربان ہوئے علماء 400، اس کی بنیاد میں شہداء کا لہو، اس پہ قربان ہوئے علماء 400، یہ مہکتا چمن اپنی تقدیر ہے، پاکستان زندہ باد کی توقیر ہے، سرزمین وطن حق کی تصویر ہے، سرزمین وطن حق کی تصویر ہے، پاکستان زندہ باد کی توقیر ہے، پاکستان زندہ باد کی توقیر ہے، سبز لالی پر چمر جو لہراتا رہے، وہ مزدور یا کسان مسکراتا رہے، سبز لالی پر چمر جو لہراتا رہے، وہ مزدور یا کسان مسکراتا رہے، عزم و
ہمت ایمانوں کی تعمیر ہے، پاکستان زندہ باد ہی کی توقیر ہے، سرزمین وطن حق کی تصویر ہے، سرزمین وطن حق کی تصویر ہے، پاکستان زندہ باد ہی کی توقیر ہے، پاکستان زندہ باد ہی کی توقیر ہے، دن ہو یا رات ہو دیس کی بات ہو، خوشیوں کی چار سو ہر دم برسات ہو، دن ہو یا رات ہو دیس کی بات ہو، خوشیوں کی چار سو ہر دم برسات ہو، یہ مہکتا چمن اپنی تقدیر ہے، پاکستان زندہ باد ہی کی توقیر ہے، پاکستان زندہ باد ہی کی توقیر ہے، سرزمین وطن حق کی تصویر ہے، سرزمین وطن حق کی تصویر ہے، پاکستان زندہ باد ہی کی توقیر ہے۔ ماشاءاللہ، انہوں نے بہت ہی اچھا کلام پیش کیا۔ اب میں بغیر کسی تاخیر کے درخواست کروں گا ہمارے استاذ محترم محتمم جامعہ عربیہ عباسیہ جامع مسجد شہزادہ حضرت مولانا مفتی محمد قاسم العباسی صاحب دامت برکاتہم سے کہ وہ ملفوظات ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تبارک وتعالی لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، صدق اللہ العظیم۔ آپ تمام طلباء جانتے ہیں کہ آج ہمارا یہ اجتماع یوم آزادی کی مناسبت سے ہے، اور بروز ہفتہ 13 اگست کو منعقد ہونے والا یہ پروگرام بارش اور تعطیل کی وجہ سے مؤخر اور کینسل ہوا تھا، جس کا آج ہم نے انعقاد کیا۔ 14 اگست یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ رب العزت نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو وجود بخشا اور ہمارا یہ آزاد ملک وجود میں آیا۔ اللہ پاک کی ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں، اور قرآن کریم کی آیت آپ نے سنی جس میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ تو یہ پاکستان، یہ بھی اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ آزاد ملک کا ملنا یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج ہمیں اپنے اس آزادی کی قدر نہیں ہے، حقیقت یہ ہے، اور یہ ملک کتنی قربانیوں سے بنا وہ آپ حضرات کے علم میں ہے، اس کی تفصیلات میں نہ جانے کا موقع ہے نہ وقت ہے کہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں افراد نے، مرد عورتوں نے، بوڑھوں نے، جوانوں نے، بچوں نے اس ملک کے لیے بھرپور انداز میں قربانیاں دی ہیں۔ سن 1947 میں جب پاکستان معرض وجود میں آیا اور ہندوستان سے مسلمانوں نے ہجرت کی، تو آپ صرف اس ہجرت کے واقعات کو پڑھ لیں، اس واقعات کو آپ پڑھ لیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کس قدر مسلمانوں کے خون کو بہایا گیا، کس قدر ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا،
اور کتنے لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں نے قربانی دی ہے، جو ہجرت کر کے خاندان گھرانے پاکستان آئے، جو پہلے تقسیم سے پہلے جو بر صغیر تھا، تو کچھ مسلمان وہ تھے جو پہلے سے اس حصے میں تھے، کچھ وہ تھے جو وہاں سے ہجرت کر کے آئے۔ جو ہجرت کر کے آئے ہیں کچھ زمینی راستے سے، کچھ ریل گاڑی کے ذریعے سے زیادہ تر، تو آپ ان واقعات میں دیکھ لیں کہ راستے میں ان ٹرینوں کو، ریل گاڑیوں کو روکا گیا، اور پھر جو قتل و قتال کیا گیا، تو بعض ٹرینیں اس حالت میں پاکستان میں داخل ہوئی لاہور میں کہ اس میں ایک فرد بھی زندہ نہیں تھا، ایک فرد۔ بعض ایسی آئی کہ جس میں خوش قسمتی سے جن کی زندگی اللہ پاک کو منظور تھی، لاشوں کے نیچے دب کر، سیٹ کے نیچے، برتھ کے نیچے اکا دکا افراد یا بچے زندہ بچے، اور وہی جو بڑے ہوئے انہوں نے اپنے واقعات کتابوں میں لکھے، انٹرویوز میں سنائے، بیانات میں دیے، یا آگے نسلوں تک منتقل کیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ تو یہ ایک معمولی قربانی تو نہیں ہے۔ دوسرا، وہاں سے جو لاکھوں کی تعداد میں مسلمان آئے ہیں، تو یہ وہاں کوئی سڑکوں سے تو اٹھ کے نہیں آئے، ان کے وہاں زمینیں تھیں، حویلیاں تھیں، باغات تھے، جائیدادیں تھیں، وہ سب کے سب چھوڑ کے آئے۔ جانی قربانی بھی دی گئی، مالی قربانی بھی دی گئی، اسباب کی قربانی بھی دی گئی، ہر اعتبار سے قربانیاں دی گئی۔ اب اس قربانی کا حق ادا کرنا، اس کی قدر کرنا وہ ایسے ہوگا، اور اس نعمت کا شکر وہ اس طرح ہوگا کہ ہم خود بھی اس ملک کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہ کریں، اور اسی طرح ہماری ذات سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جو کسی بھی اعتبار سے ہمارے اس ملک کے لیے نقصان دہ ہو۔ اللہ پاک نے پاکستان پر جتنے انعامات کیے ہیں آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، ہر اعتبار سے اللہ پاک کے بے شمار انعامات ہیں اس پاکستان پر۔ آپ وسائل کو، قدرتی ذخائر کو، نعمتوں کو دیکھ لیں، کس چیز کی کمی ہے ہمارے اس پاکستان میں؟ یہاں کی زمین بہترین، زمینوں کی پیداوار بہترین، ہر چیز کی پیداوار ہے، پھل میوے اعلیٰ قسم کے یہاں اگتے ہیں، روئی کپاس پاکستان کی اعلیٰ ترین، چاول یہاں کے باہر ملکوں میں جاتے ہیں، مچھلی یہاں سے باہر جو ہے ایکسپورٹ ہوتی ہے۔ کس نعمت کی کمی؟ معدنی ذخائر سے ہمارا ملک بھرا پڑا ہے، تیل، گیس، کوئلہ، ہر اعتبار سے آپ دیکھ لیں۔ اس کا وقت نہیں ہے، یہ صرف میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ پاک کی کتنی نعمتیں ہیں۔ یہ جو بندرگاہ ہوتی ہے، سی پورٹ جسے کہتے ہیں، یہ دنیا کے نقشے میں چند ممالک کے پاس ہے، اور ان خوش قسمت ممالک میں ایک پاکستان بھی ہے جس کو ہم گرم پانی سے تعبیر کرتے ہیں۔ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن کے پاس یہ نہیں ہے بندرگاہ، وہ بحری راستے سے تجارت نہیں کر سکتے، سفر نہیں کر سکتے۔ بعض ممالک میں ہے لیکن وہاں کا موسم اتنا سرد ہے کہ پورا سال وہ سمندر، وہ دریا، وہ جمع رہتا ہے برف، وہاں تجارت نہیں ہو سکتی، جہاز نہیں جا سکتے۔ پاکستان کو موسم کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں، نہ بہت زیادہ سرد نہ بہت زیادہ گرم۔ دنیا کے خطے میں ایسے ممالک ہیں جہاں سال کے 12 مہینے موسم انتہائی ٹھنڈا رہتا ہے، وہ لوگ سورج دیکھنے کو ترستے ہیں، جس دن سورج نکلتا ہے وہ خوشی مناتے ہیں۔ بعض ایسے ممالک انتہائی گرم ترین۔ پاکستان معتدل، بارشیں اعتدال سے، موسم معتدل، انعامات اللہ پاک کے بے شمار، لیکن ناشکری ہماری طرف سے ہے۔ وسائل بے شمار ہیں لیکن مسائل کا ذمہ دار ہم ملک کو نہیں ٹھہرا سکتے، مسائل کے ذمہ دار ہم خود ہیں، مسائل کا ذمہ دار بحیثیت پاکستانی میں ہوں۔ علماء نے لکھا، ہمارے بزرگوں نے، کہ یہ مسائل ہمارے بدعمالی کی پیداوار ہے۔ وسائل اللہ پاک کے بے انتہا ہیں، اس ملک میں کس چیز کی کمی ہے؟ اور حقیقت یہ ہے، کسی بھی اعتبار سے آپ دیکھ لیں، مذہبی آزادی کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں، پاکستان جیسا ثانی پوری دنیا میں نہیں ہے۔ یہاں الحمدللہ
مذہبی آزادی جس قدر حاصل ہے پوری دنیا کے کسی خطے میں اس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی، پوری دنیا میں۔ حالانکہ اسلامی ممالک اس دنیا میں موجود ہے بہت سارے، لیکن وہاں بھی مذہبی آزادی نہیں ہے۔ مساجد میں یہاں آزادی، مدارس پہ آزادی، عبادت پہ آزادی، یہ نعمت ہر جگہ نہیں ہے۔ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں داڑھی رکھنے پہ پابندی ہے۔ ہمارا ازبکستان کا سفر ہوا، حالانکہ ازبکستان کی سرزمین وہ محدثین کی سرزمین ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، وہاں ہیں ان کے مزارات۔ سلاسل سلسلہ نقشبندیہ کے 8 بڑے بڑے مشائخ کے مزارات وہاں پر ہیں، بشمول حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو وہاں کے علماء سے ملاقاتیں ہوئی، وہ خود یہ کہتے تھے کہ ہماری یہ جو حدیث کا سلسلہ ہے یہاں سے جاری ہوا، لیکن اس کو محفوظ آپ لوگوں نے کیا، ہم اس سے محروم رہ گئے۔ ان کے بڑے بڑے شیوخ الحدیث، ان کے مفتی اعظم، کسی کی داڑھی نہیں ہے، داڑھی نہیں ہے شرعی، ہماری ملاقاتیں داڑھی پہ پابندی ہے۔ یہ آزادی آپ کو اس ملک میں حاصل ہے، اور بہت سارے ممالک جہاں اتنی آزادی نہیں ہے۔ تو یہ پاکستان اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت آپ کو ملی ہے، آج ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ ہمارا کچھ عرصہ قبل سفر ہوا ہندوستان کا، دہلی، آپ یقین جانیے جگہ جگہ بت، جگہ جگہ بت۔ جس ہوٹل میں ہمارا قیام ہوا نئی دہلی میں، پہاڑ گنج کے علاقے میں، اس ہوٹل کی جو دیواریں، حالانکہ بڑا ہوٹل اعلیٰ قسم کا 4-5 اسٹار، لیکن ہر دیوار پہ بت لگائے ہوئے، کاؤنٹر پہ نیچے بت لگائے ہوئے، دیواروں پہ بت ہے، کمروں میں بت ہے، ہر جگہ۔ یہ پاکستان اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہاں جب چاہیں آپ مسجد آئیں، آپ کو کوئی مسجد سے نہیں روکے گا، آپ نماز پڑھیں، آپ تلاوت کریں، آپ عبادت کریں۔ ملک میں آپ سیر و سیاحت اور تفریح کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں، ہمارے پاکستان میں کمی ہے، پوری دنیا سے لوگ سیاح پاکستان آتے ہیں۔ بھئی ہم شمالی علاقہ جسے ہم ناردرن ایریاز کہتے ہیں، وہاں اللہ پاک نے جو قدرتی حسن رکھا ہے، وہ حسن باہر یورپی ممالک، امریکہ، برطانیہ، وہاں بھی نہیں ہے۔ وہ مصنوعی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، مصنوعی ہریالی، مصنوعی یہ ساری چیزیں، اور پھر سیاحوں کو، ٹورسٹ کو متوجہ کرتے ہیں تاکہ ہم، اور وہ حسن اللہ پاک نے قدرتی طور پر ہمارے اس خطے کو دیا ہے۔ آپ جائیں، آپ جاتے ہوں گے، یقیناً گئے ہوں گے، آپ سوات چلے جائیں، آپ یہ کاغان ناران کے علاقے میں چلے جائیں، انزا گلگت بلتستان چلے جائیں، کشمیر چلے جائیں، بالا کوٹ چلے جائیں، دوسرے علاقے ہیں۔ اللہ پاک نے جو حسن دیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ بہت ہی کم ممالک کے حصے میں یہ آتا ہوگا۔ اتنا قیمتی ملک اللہ پاک نے ہمیں دیا، ہر اعتبار سے، ہر اعتبار سے، لیکن ہم ناقدری کرنے والے، ہم نے کیا قدر کیا جس ملک کی۔ حضرت مفتی اعظم حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں نا کہ پاکستان کی حیثیت اس ماں کے گود کی ہے جس نے ہر ایک کو پناہ دی ہے۔ حقیقت یہ ہے، یہ وہ ہے۔ آپ پوچھ لیں ان لوگوں سے جو بیچارے مجبوری میں یا روزگار کی تلاش میں ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، کہ پھر ان کے دل میں پاکستان کی، اپنے ملک کی کتنی قدر ہوتی ہے۔ آج تو ہم دیکھتے ہیں نا یار، یہ لوگ باہر ہیں، مزے ہیں ان کے، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی یورپ میں ہے، شاید ان کے بہت مزے ہیں۔ آپ ان کی حالت پوچھ لیں، ان کو پاکستان کی یاد دن میں کتنی مرتبہ آتی ہے، اور ان کو پاکستان کی کتنی قدر ہے۔ ہم تو چونکہ یہاں رہتے ہیں، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ کسی بھی اعتبار سے آپ دیکھ لیں، اللہ پاک نے ہر نعمت یہاں مہیا کی ہے۔ بعض مرتبہ سفر کراچی سے، بلکہ کراچی بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت پر، آپ اس خطے میں ہیں، آپ پاکستان میں بھی اس خطے میں ہیں کہ جہاں اللہ پاک کی بیش بہا نعمتیں۔ بعض مرتبہ سفر کراچی سے باہر ہوتا ہے، کبھی ملک سے باہر ایک آدھ مرتبہ ہوا ہے، تو یہ کھانے پینے کے اعتبار سے بھی ہم کمزور لوگ ہیں بہت زیادہ، تو وہاں جا کر ہمیں قدر آتی ہے۔ چائے جو ہے نا، ہم یہ جو چائے پیتے ہیں، یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی جو یہاں آپ کو مل رہی ہے۔ اس طرح کے کھانے آپ کو باہر نہیں ملیں گے۔ حقیقت یہ ہے، یہ ثانوی چیز ہے۔ لیکن میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، اپنی بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم اتنے کمزور لوگ ہیں کہ باہر جا کر باقی چیزیں تو اپنی جگہ،
ہم پاکستان کے کھانوں کو ترستے ہیں. ہم وہاں جا کے چائے تلاش کر رہے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں بھائی کہیں قورمہ مل جائے, بریانی, کہیں نہیں ملتی. لیکن بہرحال اگر آپ دیکھیں تو اللہ پاک کی بے انتہا نعمتیں ہیں جو اللہ پاک نے ہمیں بیٹھے بٹھائے دیے, لیکن آج ہمیں اس کی قدر نہیں. آخری بات, آج دشمن کے پاس سب سے مؤثر ہتھیار وہ تقسیم کرنا ہے کہ ان پاکستانیوں کو تقسیم کر دو, ان میں نفرتیں پھیلا دو. پھر اس کے مختلف طریقے ہیں. بھئی کبھی آپ کو فرقہ واریت میں مبتلا کر دیں گے, کبھی لسانیت میں, کبھی جماعتوں میں, کبھی صوبوں کے اعتبار سے. ہم کہتے ہیں بھئی میں فلاں صوبے کا ہوں, میں فلاں صوبے کا, میں فلاں قوم والا ہوں, تم فلاں قوم والے ہو, میں فلاں زبان والا ہوں, تم فلاں زبان والے ہو, میں اعلیٰ ہوں, تم ادنا ہو. اس بنیاد پہ ہم باہم دست و گریبان ہوتے ہیں یا نہیں؟ ابھی شعبہ اسکول, شعبہ حفظ و ناظرہ کا پروگرام تھا, میں نے اس میں یہ عرض کیا کہ یہ تقسیم اللہ پاک نے تعارف کے لیے رکھی ہے, تعریف اور فخر و گمنڈ کے لیے نہیں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, تعارف کے لیے. مقصد اللہ پاک نے قرآن میں بیان کیا, اس کا مقصد تعارف ہے. بھئی آپ کہاں کے رہنے والے؟ بھئی میں کراچی کا ہوں. آپ بھئی میں سندھ کے فلاں علاقے کا, میں پنجاب کے فلاں علاقے کا, میں KPK کے فلاں علاقے کا, میں بلوچستان. یہ ایک تعارفن ہے, لیکن یہ تقویٰ کا مدار نہیں ہے, یا اس کو ہم اختلاف عصبیت نہیں بنا سکتے کہ یہ اعلیٰ. یہ سب صوبے کہاں واقع ہے؟ پاکستان میں. اس اعتبار سے میں نے عرض کیا کہ ہم ایک قوم ہے, چاہے میں کسی صوبے کا رہنے والا ہوں, چاہے میں ملک کے کسی خطے کا رہنے والا ہوں, لیکن میری شناخت, میرا یہ ملک پاکستان ہے. جب میں پاکستانی ہوں پھر مجھے کسی اور تعارف کی ضرورت نہیں ہے. تو آج سب سے زیادہ نقصان انسان کو جو چیز پہنچاتی ہے وہ یہ قومیت, لسانیت اور عصبیت ہے. یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. تو ہم سب آج عہد کر لیں کہ اتحاد, اتفاق کا مظاہرہ کریں گے. کسی بھی قسم کے اختلاف, انتشار, لسانیت, عصبیت سے اپنے آپ کو بچائیں گے. شاعر کہتے ہیں نا, فرد ملت ربط, فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرہ. بہت ہی قابل قدر گفتگو فرمائی. اب اس مجلس کے آخر میں درخواست کروں گا لیول 1 کے طالب علم محمد عدیل بن وارث سے کہ وہ آئیں اور قومی ترانہ پیش کریں. اور جو اسکول کے طلباء ہیں وہ کھڑے ہو جائیں اپنی جگہ پر, آ جائیں. کیا بولے جلدی بولے جلدی بولے جلدی بولے جلدی بولے جلدی. پاک سرزمین شاد باد, کشور حسین شاد باد, تو نشان عزم علی شان ارض پاکستان, مرکز یقین شاد باد. پاک سرزمین کا نظام, قوت عوام, قوم سلطنت پائندہ تھا پندہ باد, شاد باد منزل مراد. پرچم ستاروں ہلال, رہبر ترقی و کمال,
تشریف رکھیں، طلبہ بیٹھ جائیں. بس اس مجلس کے اختتام تک میں درخواست کروں گا ہمارے استاد صاحب مفتی محمد قاسم عباسی صاحب سے دعا فرمائیں. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اے اللہ ہم سب کے دلوں میں اتحاد، اتفاق، محبت، الفت نصیب فرما. اے اللہ اس خداداد مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان کو بقا اور استحکام نصیب فرما. ہر قسم کے دشمنوں سے، حاسدین سے، مفسدین سے اے اللہ اس مملکت کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو دین کا سچا خادم اور سپاہی بنا. اے اللہ ہم سب کو اس ملک کے ساتھ مخلص اور وفادار بنا. اے اللہ مخلص، وفادار، دیندار قیادت نصیب فرما. اے اللہ ہر قسم کے فتنوں سے، شرور سے ہم سب کی حفاظت فرما. تفرقے سے، اختلاف، انتشار سے، لڑائی جھگڑے، عصبیت، قومیت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.